اللهم بارك لنا في رجب الشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، اور میرے عزیز بزرگوں اور میرے عزیز اسلامی نوجوان پیارے بھائیوں، سامنے آ جاؤ. پہلی صف دوسری صف بھرتی کریں، پھر تیسری صف کا آنے والوں کی سہولت ہو جائے. بڑوں کا بھی کہنا ہے جتنا مل کر جڑ کر بیٹھتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں نفاق حسد بغض کو دور کرتا ہے، دلوں کو ایک بنا دیتا ہے. بہرحال میرے عزیزان گرامی، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کے بعد درود السلام نازل ہو میرے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بہا انگنت درود السلام نازل ہو. حمد و صلاۃ کے بعد ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرے، اب تقریباً 4 جمعہ سے ہم پڑھتے جا رہے ہیں خطبے میں، اے اللہ برکتیں نازل فرما رجب و شعبان میں، اور ہمارا سب کو جو ہے رمضان تک پہنچا دیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. عزیزان محترم، الحمدللہ نصف شعبان ختم ہوتے آ رہا ہے، یعنی آدھا شعبان کا مہینہ. قرآن اتارا گیا، میں نے پڑھا نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن ایک ایسی معزز کتاب ہے، ایسی معزز اور ایسا معجزہ قیامت تک رہنے والا ہے، قیامت تک رہنے والا ہے. قرآن میرے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والے امت کے لیے رہبر بھی ہے، جنت بھی ہے، اور دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. جو قرآن کے خلاف کرے گا وہ کافر ہے. جو قرآن کے خلاف اگر فیصلہ کرے گا اس کی دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. ہر تکلیف کے بعد اللہ نے آسانی کا فیصلہ کرا ہے. ہر آسانی کے بعد اللہ نے جو ہے تکلیف کا فیصلہ کرا. میرے عزیزان گرامی، آپ لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ دلانا چاہتا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے،
قرآن کے اندر بیپار کرنے کا طریقہ بتایا ہے، قرآن کے اندر رہنے سہنے کا طریقہ بتایا ہے، قرآن کے اندر جو ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے اللہ نے۔ آج ابھی 2 دن پہلے جو فیصلہ ہوا تھا پردے کے خلاف، ہم نہ کان میں جوں تک نہیں چلتی ہے، کائی کیوں ہوا ہم نہ کئی کو، یاد رکھو آگ وہاں لگے تو ایک نہ ایک دن ہمارے ہمیں لگنے والی۔ جتنے فیصلے ہیں جس کو قرآن کیا قرآن کا نقطے تک اس کو صحیح معلوم نہیں، اس نے ہمارے قرآن کے خلاف فیصلے دیتا ہے۔ طلاق کا فیصلہ دیا، غلط فیصلہ کر دیا۔ اب دھیرے دھیرے جو ہے پردے کے معاملے میں جو ہے ہاتھ بٹاتا ہے۔ ابھی ہمارے اس مجلس کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ، بہت فکر مند، بہت افسوس کے ساتھ بڑے جذبے سے ساتھ بتا رہے تھے کہ مولانا ہندوستان کی حالت بہت خراب ہے۔ ایک فکر ہے ان کو، ہم کو بھی فکر ہونا چاہیے، لہذا ہماری فکر ہونا ہے تو اللہ کے حکم پر اپنانا ہے، نبی والی زندگی اپنانا ہے۔ جب ہماری زندگی نبی والی ہو، قرآن والی ہو، ایسے فیصلے اگر پہاڑ جیسے آئے تو ہم کو ٹکرانے کی طاقت ملتی ہے۔ شیخ اپنا اپنا دیکھ، یاد رکھو اگر ہم اس میں سوچتے بھی نہیں تو ہم بھی اس کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اگر آ جائے، خدا کی قسم پوری دنیا مل کر اس کو نہیں ڈرا سکتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں، نبی والی زندگی بھی نہیں، تو ساری دنیا کیا چمٹی بھی ڈرانے لگتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم آگاہ ہونا ہے، ہوشیار ہونا ہے۔ ہماری کتاب یعنی قرآن پاک وہ تو قیامت تک رہنے والی ہے۔ کسی نے غلط فیصلہ دے تو اس کے لیے عذاب اللہ نازل کرے گا، لیکن غلط فیصلے پر ہم جو ہے اس کی تائید تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ حرکت کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ ہمارے قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف دوسرے دخل دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں ہمارے قرآن کے خلاف فیصلہ کرنے والا؟ ہمارے شریعت میں دخل دینے والا کون ہوتا ہے؟ وہ میرے عزیزوں، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری ایمانی کمزوری ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا خوف نہیں آ رہا، نبی والی زندگی ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے۔ ہم دین کو کیا سمجھیں کہ تو 5 وقت نماز پڑھ لینا، رمضان ہے تو روزہ رکھ لینا، شب معراج ہے تو رات کو جاگ لینا، شب برات ہے تو رات کو جاگ کو زیارت کر کو آنا، بڑی رات ہے تو 27 کی رات کو جاگنا، یہ تو دین ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کامات جن میں ہماری زندگی ہے وہ بھی دین ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کیونکہ آج شعبان کی بڑی رات ہے۔ اس کے تفصیلات بھی انشاءاللہ بیان ہوئیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے ایک بزرگ نے بڑے جذبے سے، بڑے اچھے انداز میں، بہت فکر سے بتائیں۔ یہ فکر ہمارے اندر سب کے اندر ہوئے تو انشاءاللہ کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا۔ گھبراؤ کو ہندوستان برباد ہوا کو تو، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی تکلیف ہماری ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں،
قرآن کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں تو ہم گھبرانا نہیں، ہم اللہ سے متوجہ ہونا ہے اور ہمارے اعمال کی، ہمارے کیریکٹر کی، ہمارے غلطیوں کی اقرار کرنا ہے۔ خدا کی قسم جو سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 صحابہ ایک طرف ہے جنگ بدر میں، 1000 بڑے بڑے کفار مکہ بڑے بڑے تلواروں کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ، سامانوں کے ساتھ، مال کے ساتھ ہے، لیکن وہ صحابہ جن کے پاس نہ اونٹ ہے، نہ صحیح تلوار ہے، نہ صحیح کوئی چیز ہے، لیکن اللہ کی مدد آ گئی۔ ہمارے کو یاد، ہم ایسا بننا ہے، ہم کو ایسا بننا ہے، ہم اللہ کو منوانا ہے۔ تو میرے عزیز، آج کا دن، آج کی رات، کل کا دن، کل مغرب تک کا جو ہے اللہ کو منوانے کی گھڑی آ گئی۔ ایسا نہیں، ابھی بہت سارے ہمارے خلاف، بہت سارے خلاف فیصلے ہوں گے، لیکن ہم اس فیصلے کو ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا اور ہم ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کی زندگی نہیں، وہ ایمان پکا تھا، اللہ پر یقین تھا، ہمارے کو ہونا چاہیے اللہ پر یقین۔ اللہ کرنے والا ہے، وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کن و فیکون کا مالک ہے۔ اللہ چاہے تو چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بولتے نہیں بڑے لوگ، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ کتنے قوم کو جو اللہ کے کلام کے خلاف، تورات کے خلاف فیصلہ کر دیے، اللہ نے ان کو، کسی بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا، کسی کو زمین سے لے کر آسمان لے کر نیچ تو نابود کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ابھی ہمارا وقت ہے، ہم اللہ کو منوا لیں، ہم اللہ کو لیں، اللہ ہمارا ہو جائے۔ واقعی اللہ ہمارا ہوتا ہے، واقعی اللہ ہمارا ہوتا ہے، جب کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ جب ہم اللہ کے ہوتے ہیں تو یہ فیصلوں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تسبیح کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اپنے ذہنی حرکت بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو اخلاق، کیریکٹر بنانا ہے۔ اسلام جو ہے کیریکٹر سے پھیلا ہے، تلوار سے کبھی نہیں پھیلا ہے۔ آج ہماری کیریکٹر کسے ڈبانا، کسے خراب کرنا، کس کا لوٹنا، کسے اچھا کریں۔ ارے ہم نے نہیں سزا دیا تو ہمارے اولاد کو تو ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بولتے نا، مر کو تو دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ کہاں لو مولوی صاحب اب تک کریں گے؟ نہیں، ہماری اولاد کو اتریں گا اگر ہم ایسا غلط فیصلہ کر لیں گے تو، یا ہمارے کو اتریں گا۔ تو میرے عزیزو، وقت ہے، وقت ہے، وقت ہے، اللہ کو وقت دیا ہے۔ نہ معلوم موت کب آتی نہیں معلوم، لہٰذا ہم اللہ کو منوانے والے بن جائے، اللہ کے کلام کی زندگی، قرآن پاک کی زندگی اپنانے والے ہو جائے، نبی والی زندگی اپنانے والے ہو جائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ نے 313 صحابہ کے ذریعے جو ہے کامیاب کر دیا تھا۔ اب بھی ہم کمزور ہیں، امت جو ہے مالی اعتبار سے کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، اعمال اعتبار سے کمزور ہے۔ یاد رکھو یہ کمزوری اللہ تعالیٰ کا چاہا تو کن فیکن کا فیصلہ کر کے 1000 کفار مکہ کے ساتھ جو فیصلہ اللہ نے کامیاب دیا تھا صحابہ کرام کو، ضرور آج وہ گھڑی ہے، اللہ ہم کو کامیاب دیا۔ ہماری کیریکٹر ہونا ہے، ہمارے بچوں کو تربیت کرنا ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم کی طرف ترغیب دینا ہے، قرآن پڑھنے کی ترغیب دینا ہے، قرآن کو سمجھنے کی ترغیب دینا ہے، شوق دلانا ہے۔ آج ہمارے بچے موبائل میں بہت بزی ہیں، آج ہمارے بچیاں موبائل میں بہت بزی ہیں۔ بچی روئے تو ماں سمجھانے کے لیے موبائل دیتی، لے بیٹا۔ پہلے دور میں کیا تھا، اللہ اللہ بولو بولتے تھے، آج موبائل دے کر ہمارے بچوں کی زندگی، یہ ہماری تباہی ہے۔ یہ بھی چال ہے یہودی نصرانی کی، تباہ کرنے کی چال ہے آج جو ہمارے موبائل میں ہے، ضرورت کی چیز بھی ہے۔ اب یہ نہیں کہ پھر سوال کرے نماز کا، کیا مولوی صاحب تمہار کرنے بھی ہے، تو اب تو اللہ تعالیٰ اس ہر دور میں اپنے حساب سے بندوں کا فیصلہ کرا ہے۔
صحابہ نے اونٹوں پر جا کر، خچر پر جا کر، گھوڑوں پر جا کر حج کرتے تھے، ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ حج جو بھی کاروبار ہے، اب اونٹا تو نہیں، خچر تو ہے ہمارے ہاں تو نہیں، لیکن فلیٹ ہے۔ اللہ کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے اپنے بندوں کو کی طاقت کے مطابق جو ہے بوجھ ڈالتے ہیں، اس کے طاقت کے مطابق ہم بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے کیریکٹر ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق سنوارنا چاہیے، ہمارے بچوں کو پردے میں رہ کر دین کی تعلیم دینا چاہیے۔ تو یاد رکھو، ہمارے بچوں کو قرآن کیا ہے سمجھانا ہے، حدیث کیا ہے سمجھانا ہے، اولیاء کی زندگی کیا ہے سمجھانا ہے، اور نبی والی زندگی کیا ہے سمجھانا ہے۔ کتنے بڑے بڑے اللہ والے تھے، ہاتھ اٹھا کر اگر دعا کرتے ہیں اللہ نے ان کے دعائیں کو قبول کرتا تھا، تو وہ بھی اللہ کے بندے تھے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندیاں تھے، ہم بھی، ہمارے بھی ماں بہن اللہ کے بندیاں ہیں۔ ان کے اندر آسمان، ان کا اور ہمارے اندر آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھروسہ چھوڑ کر اسباب پر۔ مجھے طاقت ہے، مجھے کون کیا کرتا، میرے اندر پیسہ ہے، مجھے کون کیا کرتا، میرے اندر ڈپارٹمنٹ ہے، مجھے کون کیا کرتا۔ یہ کون ہے زندگی اللہ چاہے تو برباد کر دیتا ہے۔ جب تک بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، ساری دنیا مل کر اسے تباہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں، بابا فخر الدین شکرگند رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹا سا واقعہ، مختصر، وہاں بمبنے کی حکومت چلتی تھی۔ جہاں دین کا کام پھیلتا ہے تو وہاں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے اولیاء جو ہے اسی ولیاء نہیں بنے، پگڑی پہن کو، شیروان پہن کو، تسبیح لے ڈھکل لے کو نہیں۔ بڑے بڑے جو صحابہ نے جو قربانیں دیے، ہمارے اولیاء نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بڑے بڑے اکابرین اللہ والوں جو بڑی قربانیں دیے، ان کو تو قطب کا لقب مل گیا، ابدال کا لقب مل گیا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی ہم تو کون تو یاد کرنا ہے، کون تو دیکھے نہیں، ادب کے ساتھ اولیاء کا نام ادب کے ساتھ لیتے، ہمارے اولیاء کے سردار ہے۔ بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے صابر کلیریہ ہے، کون تو دیکھے، لیکن اللہ کے ہو گئے۔ اللہ نے آج اور قیامت تک ان اولیاء کرام کا نام بھی زندہ رہے گا۔ قربانیاں تھے، بغیر قربانی کے کوئی کام نہیں بنا، بغیر مشقت کے کوئی کام نہیں بنا، بغیر ڈنڈے مارے کھائے کے بغیر کوئی کام نہیں بنا۔ دعوت دینے لگے حضرت بابا شکرگند فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بمبنوں کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ حضرت کو جو ہے چننے میں ڈال کر پانی میں ڈالا تھا۔ تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے حضرت کو حفاظت کر کے پھر آ کر وہی پہاڑ پر بیٹھ گئے۔ اللہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، ہمارے بچوں کو جو ہے دین کی طرف متوجہ کرواؤ، تعلیم کی طرف متوجہ کراؤ، قرآن کیا ہے سمجھاؤ، حدیث کیا ہے سمجھاؤ، سمجھانے کے ساتھ زندگی اپنانا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، آج کل ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی آپ لوگ، ہم لوگ ماسک ہیں، بہت آرام ہے۔ دیکھو آج حالت کیسے ہیں، حالت کیسے ہیں معلوم؟ خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آج چھٹی کا دن ہے، 2-3 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں، چھٹی سے نہ آج کوئی ڈپارٹمنٹ کو ہے کیا، آرٹسٹ والے ہوں گے شاید۔ حالات جو ہے، ہم سکون ہے، اتر پردیش کے حالات دیکھو، یہ ظلم کتنا ہو رہا، مسجدوں پر پابندی، اذان پر پابندی، نہیں معلوم کس کس پر پابندی ہوتی ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر ہم صحیح رہے، ہم اللہ کو صحیح یقینی طور پر اللہ کو مانگیں گے تو ایسے بڑے بڑے فرعون جیسا ڈوب گئے۔ اور کون ہوتا؟ فرعون سے بڑھ کر کوئی ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرا تھا فرعون، میں خدا بولا تھا، اللہ بولا تھا، میں اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ ایسے فرعون ایک نے ہزاروں اس امت محمدی کو بگاڑ نہیں سکتے انشاءاللہ۔
تو میرے عزیزان گرامی، آج کی رات شب برات کی رات بھی ہے، ہم اللہ سے مانگے، اللہ سے لے، انشاءاللہ تعالی نماز بھی ہوگی۔ اصل جو ہے میرا موضوع الگ تھا، لیکن میرے ایک بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے جذبے کے ساتھ بولتے پر میرا پورا جو ہے تبدیل ہو گیا۔ انشاءاللہ شب برات کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، اس آج کے رات میں ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ سے کیسا مانگنا ہے، بھی کیا کیا ہوتا ہے آج جو ہے مغرب سے لے کر، آج کے مغرب سے لے کر کل جو ہے فجر تک کیا کیا ہمارے سے فیصلے اللہ اچھے کے، برائی کے، تبدیل کے، موت کے، روزی کے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آج کے جو ہے رات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو، اگر ہماری زندگی رہی تو انشاءاللہ بعد نماز عشاء شاید کیا ٹائم ہے کہ آپ سب کو معلوم کیا ٹائم ہے، 9:30 کو اذان، 9 بجے اذان ہوگی، 9:30 کو جماعت ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے جاگنا، بیانہ، میں بار بار یہ بولتا ہوں کہ بیانہ مقصد نہیں، ہماری زندگی کے اندر اللہ اللہ آ جائے، اللہ اللہ آ جائے، ہمارے دل کے ہمارے دل کے دھڑکن میں اللہ 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 کی آواز آ جائے تو سمجھو ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ بہرحال میرے عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو، ساری امت کو ظالموں کے ظلم سے بچائیں، شریر لوگوں کی شرارت سے بچائیں، فتین کے فتنے سے بچائیں، خاص کر ہماری امت کی اللہ حفاظت فرمائے، امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے قرآن تو اللہ حفاظت کرتا ہے، قرآن والی زندگی اپنانے کی ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو ظالم بادشاہ جو غلط فیصلہ کر رہا، اللہ تیرے حوالے، تو ہی اس کو دیکھ لے۔ ساری امت کی، ساری مدرسوں کی، مدارسوں کی، خانقاہوں کی، مکاتبوں کی، ہمارے اولیاء کرام کی، محدثین کی، سارے بزرگان دین کے اللہ ان کے عمر میں برکت دے، اللہ ان کے دعا میں ہمارے حصہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی شب برات کے بارے میں عشاء کے بعد مختصر بات ہوگی، اس کے بعد حافظ صاحب بات کریں گے۔ بس دعا کو اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والے کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔